السلام علیکم دوستو، وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا ڈر سب کو تھا۔ پنجاب ایک بار پھر پانی کی قید میں ہے، لیکن اس بار کا سیلاب پچھلے سب ریکارڈ توڑ گیا ہے۔ سوچیں، صبح جاگیں تو دروازہ کھولتے ہی پانی کمر تک کھڑا ہو۔ کھیت جن میں کل تک ہریالی تھی آج سمندر کا منظر پیش کر رہے ہوں۔ گاؤں جہاں بچے کھیلتے تھے آج خاموش اور سنسان ہو۔ یہی منظر ہے اس وقت پنجاب کا۔ پنجاب کے 23 اضلاع میں 1000 سے زیادہ بستیاں مکمل طور پر زیر آب آ چکی ہیں۔ سیالکوٹ سے لے کر لاہور تک، گجرات سے جنگ اور قصور سے لودھرا تک، جہاں نظر ڈالیں صرف پانی ہے۔ لوگ گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہیں، کچھ کشتیوں میں، کچھ اونچی چھتوں پر، کچھ سڑک کے کنارے بیٹھے اپنی بربادی دیکھ رہے ہیں۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ اب تک 25 سے زائد قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ 14 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ متاثر ہو گئے ہیں۔ یہ صرف نمبرز نہیں، یہ مائیں ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، خواب ہیں جو پانی کی بے رحم لہروں میں بہہ گئے۔ کھڑی فصلیں جن پر کسانوں نے خون پسینہ بہایا لمحوں میں ختم ہو گئیں۔ گاؤں کے گاؤں خالی ہو گئے۔ ہزاروں مویشی ڈوب گئے جو غریب کسان کے لیے روزی کا واحد سہارا تھے۔ سڑکیں ٹوٹ گئیں، پل بہہ گئے اور کئی علاقے دنیا سے کٹ گئے۔ قصور اور چونیا کے درجنوں دیہات مکمل طور پر ڈوب چکے ہیں۔ گنڈا سنگھ کے مقام پر پانی کا بہاؤ خطرناک حد تک بڑھ رہا ہے۔ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ سیلاب 3 دہائیوں میں سب سے بڑا ہے۔ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ یہ 1988 کے خوفناک سیلاب سے بھی زیادہ ہولناک ہے، جس نے اس وقت پورے پنجاب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ لیکن دوستوں، اس بار منظر کچھ اور ہے۔ سیالکوٹ میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 455 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ 11 سال کا پرانا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ شہر کا شہر پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ لوگوں کے گھروں میں پانی بھر گیا ہے، دیواریں گر رہی، چھتیں ٹوٹ رہی ہیں اور خوف و ہراس ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ ہیڈ مرالہ جو سیالکوٹ کے قریب دریا چناب پر واقع ہے، اس پر تقریباً 10 لاکھ کیوسک پانی کا ریلا گزرا۔ سوچیں، وہ پانی جس کا شور میلوں دور سنائی دیتا ہے۔ جب ایک ساتھ بستیاں بہا لے جائیں تو لوگ کہاں جائیں؟ پسرور کے قریب جب نالا ڈیک کا پل پانی کی طاقت سے بہہ گیا تو پورا علاقہ دنیا سے کٹ گیا۔ یہ وہ پل تھا جو صدیوں سے لوگوں کو ایک دوسرے سے ملاتا تھا، لیکن لمحوں میں پانی نے اسے اپنی طاقت کا شکار بنا لیا۔ اب خطرہ صرف سیالکوٹ تک محدود نہیں، نارووال، قصور، لاہور، بھاولپور، جنگ، ہر طرف الرٹ ہے۔ چناب، راوی اور ستلج کے کنارے بسنے والے لوگ سب سے زیادہ خطرے میں ہیں۔ ہیڈ مرالہ، سیالکوٹ، ہیڈ خانکی، وزیر آباد، ہیڈ تریمو، جنگ، ہیڈ پنجند، بھاولپور، ہیڈ جسر، نارووال، ہیڈ بلوکی، قصور، ہیڈ شادرہ، لاہور، ہیڈ سدنائی، خانیوال اور ستلج پر ہیڈ گنڈا سنگھ اور ہیڈ اسلام بھاولپور۔ ان سب کے قریب رہنے والے لوگ پانی کے قیدی بن چکے ہیں۔ لیکن دوستوں، سوال یہ ہے کہ یہ سب ہوا کیسے؟ کیا یہ صرف بارش کا کمال ہے یا اس کے پیچھے اور بھی کہانیاں چھپی ہیں؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت نے مختلف مقامات سے پانی پاکستان کی طرف چھوڑ دیا ہے۔ سنتاس معاہدے کے تحت بھارت کو پہلے اطلاع دینی چاہیے تھی۔ چناب اور راوی میں تو اطلاع ملی، لیکن ستلج میں پانی اچانک چھوڑ دیا گیا۔ تصور کریں ایک گاؤں جہاں بچے کھیل رہے ہوں، عورتیں کھانا پکا رہی ہوں اور اچانک پانی کا ریلا آئے اور لمحوں میں سب بہا لے جائے۔ یہی ہوا پنجاب کے کئی علاقوں میں۔ لیکن سچ یہ بھی ہے کہ اس آفت کی جڑیں ہم نے خود بوئیں۔ درخت کاٹ دیے، ندی نالوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، دریاؤں کے کنارے غیر قانونی تعمیرات کی، قدرت کے نظام کو توڑا۔ اب وہی قدرت اپنا بدلہ لے رہی ہے۔ ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ آنے والے برسوں میں ایسے سیلاب اور بھی آئیں گے۔ ہر سال پانی پہلے سے زیادہ خطرناک ہوگا، کیونکہ ہم نے فطرت کو بگاڑ دیا ہے۔ اور جب زمین، ہوا اور پانی ناراض ہو جائیں تو انسان کی کوئی طاقت انہیں نہیں روک سکتی۔ یہ سیلاب صرف پانی نہیں، یہ ایک پیغام ہے، ایک وارننگ ہے کہ اگر ہم نے ماحول کے ساتھ کھیلنا بند نہ کیا تو آنے والے دنوں میں یہ سیلاب معمول بن جائیں گے۔ دوستوں، یہ کہانی صرف اعداد و شمار کی نہیں ہے، یہ کہانی ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ڈوبتے دیکھا۔ وہ کسان جن کے کھیت ان کا سرمایہ تھے آج خالی آتے ہیں۔ وہ بچے جو اسکول جاتے تھے آج خیموں میں بیٹھے ہیں۔ وہ عورتیں جو گھروں کی زینت تھی آج بے گھر اور لاچار ہیں۔ سیالکوٹ جو پاکستان کا سب سے بڑا سپورٹس اور سرجیکل انڈسٹری کا مرکز ہے، آج پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ لاکھوں ڈالر کی مصنوعات، فیکٹریاں اور گودام سیلاب کی نظر ہو گئے ہیں۔ یہ صرف کسان نہیں بلکہ پوری معیشت ہے جو اس تباہی کا شکار ہو رہی ہے۔ آخر میں یہ لمحہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، یہ زمین، یہ دریا، یہ فضا سب اللہ کی امانت ہے۔
اگر ہم نے ان کی حفاظت نہ کی تو یہ بار بار ہمیں یاد دلاتے رہیں گے کہ ہم کمزور ہیں۔ انسان کی عمارتیں، پل، سڑکیں سب لمحوں میں بہہ سکتی ہیں، لیکن قدرت کا نظام اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ یہ صرف ایک سیلاب نہیں، یہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں دکھا رہا ہے کہ ہم نے کہاں غلطی کی، اور اگر ہم نے سبق نہ سیکھا تو آنے والے برسوں میں یہ زمین ہمیں مزید سخت سبق سکھائے گی۔ دوستوں، اس تباہی کی شدت کا اندازہ آپ یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ لاہور جیسا بڑا شہر بھی اب محفوظ نہیں رہا۔ دریائے راوی کا پانی لاہور میں داخل ہو چکا ہے اور ایسی تباہی مچا رہا ہے جو کسی نے خواب میں بھی نہ سوچی تھی۔ لاہور کے مضافات میں وہ ہاؤسنگ اسکیمیں جو دریائے راوی کے کنارے پر تعمیر کی گئیں آج مکمل طور پر پانی کی زد میں ہیں۔ میٹرو سٹی جو کبھی جدید ترقی کی علامت کہا جاتا تھا اب مکمل طور پر دریا کا حصہ بن چکا ہے۔ پارک ویو ہاؤسنگ اسکیم کے کئی بلاک لمحوں میں پانی میں ڈوب گئے۔ لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی زندگی بھر کی کمائی کو بہتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ منظر اتنے خوفناک ہے کہ دل دہل جائے۔ کچھ لوگوں کو کشتیوں کے ذریعے گھروں سے نکالا گیا، لیکن بہت سے لوگ اپنے گھروں کے اندر پانی کی جال میں پھنس گئے، کیونکہ کسی کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ پانی اتنی تیزی سے پارکوں اور گلیوں میں داخل ہو جائے گا۔ اور صرف لاہور ہی نہیں، کرتارپور جو سکھوں کی مقدس ترین جگہوں میں شمار ہوتی ہے، وہ بھی مکمل طور پر پانی کے اندر ڈوب گئی۔ یہ منظر صرف ایک قدرتی تباہی نہیں بلکہ ایک تاریخی سانحہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کیوں ہوا؟ یہ صرف بارشوں کی وجہ سے نہیں، یہ صرف دریاؤں کے کنارے آباد کاری کی وجہ سے نہیں، یہ حقیقت ہے کہ بارشوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ کلاؤڈ برسٹ یعنی اچانک اور شدید بارشوں نے صورتحال کو مزید خوفناک بنا دیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں طوفانی بارشوں نے قیامت ڈھا دی۔ چنیون بھی اس وقت پانی میں ڈوبا ہوا ہے، جہاں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے۔ لیکن دوستوں، یہ بھی یاد رکھیں، دنیا کے بڑے بڑے شہر صدیوں سے دریاؤں کے کنارے آباد ہوتے آئے ہیں۔ بغداد دجلہ کے کنارے آباد ہوا، قاہرہ نیل کے کنارے، دہلی یمنا کے کنارے، بنارس گنگا اور جمنا کے کنارے، پاکستان کا حیدرآباد دریائے سندھ کے کنارے، اور لاہور یہ شہر بھی دریائے راوی کے کنارے آباد ہوا۔ راوی لاہور کی شان ہے اور لاہور راوی کی۔ کہا جاتا ہے کہ جب لاہور آباد بھی نہیں ہوا تھا تو ہڑپا کی تہذیب کے لوگ اپنی زندگی کی امید دریائے راوی سے لیتے تھے۔ پرانی روایات میں لکھا ہے کہ کبھی راوی شیر والا گیٹ کے قریب سے گزرتا تھا، داتا دربار کے قریب سے بہتا، اردو بازار اور ساندہ سے بل کھاتا ہوا نکل جاتا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ دریا کا بہاؤ کم ہوتا گیا، ڈیم بنے، پانی روکا گیا اور دریا لاہور سے دور ہوتا گیا۔ پھر ہم نے وہ بڑی غلطی کی کہ دریا کے قدرتی راستوں پر ہی آباد کاری شروع کر دی۔ اور دوستوں، ایک بات یاد رکھیں، کہا جاتا ہے کہ دریا اپنی جگہ سے دور جا سکتا ہے لیکن وہ ایک دن واپس اپنی پرانی جگہ پر ضرور آتا۔ آج لاہور کی تباہی اسی حقیقت کی گواہ ہے۔ قصور دریا کا نہیں، قصور ہمارا ہے۔ ہم نے راوی کا حق مارا ہے اور راوی نے وہ سب کچھ واپس لے لیا جو اس کا تھا۔ دوستوں، دریائے راوی بھارت کے صوبے ہماچل پردیش سے نکلتا ہے۔ یہ دریا تقریباً 80 کلومیٹر تک بھارت اور پاکستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ بہتا ہے۔ یہی وہ علاقہ ہے جہاں مدھو پور اور پٹھان کوٹ واقع ہیں۔ بھارت نے اس دریا پر 4 بڑے ڈیم بنا رکھے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی مرضی سے پانی کو کھولتا اور بند کرتا ہے۔ اسی طرح دریائے ستلج چین کے تبت کے علاقے سے نکلتا ہے اور نمکین پانی کے ملاب سے بنتا ہے اور پھر قصور کے قریب پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ چناب مقبوضہ کشمیر سے آتا ہے جہاں اس وقت کلاؤڈ برسٹ جیسے خوفناک واقعات پیش آ رہے ہیں جن کی وجہ سے چناب میں اونچے درجے کا سیلاب دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بھارت نے چناب پر بھی 7 ڈیم تعمیر کیے ہیں اور یہی دریا سیالکوٹ کے قریب سے گزرتا ہے۔ دوستوں، ستلج، راوی، چناب اور بیاس یہ سب دریائے سندھ میں آ کر گرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج پنجاب شدید خطرے میں ہے۔ لیکن یہ سیلابی ریلے صرف پنجاب تک محدود نہیں رہیں گے، ان کے بعد سندھ میں بھی داخل ہوں گے اور سندھ کو بھی بہت زیادہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہوگی۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں راوی اور ستلج کے دریاؤں کی زمین کے نیچے بھی پانی کے بڑے بڑے ذخائر موجود ہیں؟ مطلب یہ کہ اگر کبھی راوی خشک بھی ہو جائے تب بھی اس کے نیچے صاف پانی رہتا ہے۔ اسے ایکوافرز کہا جاتا ہے۔ یہ ذخائر اتنے بڑے ہیں کہ تربیلا اور منگلا ڈیم کے ذخائر سے بھی زیادہ پانی رکھتے ہیں، یہاں تک کہ اگر دریائے سندھ 3 سال بھی بہتا رہے تو بھی اس کے برابر پانی ان ایکوافرز میں موجود ہے۔ لیکن افسوس، اس پانی کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے لیے ہمیں ایک ایماندار اور مضبوط نظام کی ضرورت ہے۔ سیلاب کی وجہ سے یہ پانی دوبارہ بھر جاتا ہے لیکن ہم اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری کرتے ہیں اور غلط استعمال۔ یاد رکھیے، آنے والے وقتوں میں سیلاب کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا۔
لہٰذا ہمیں دریا راوی کا احترام کرتے ہوئے اس کی زمین پر قبضے چھوڑنا پڑیں گے، کیونکہ دریا کسی بھی قبضے یا عدالت کے سٹے کو نہیں مانتا۔ دوستوں، ہمیں ان افوات سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بہتر اقدامات کرنے ہوں گے اور مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ دوستوں، میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف معلومات دینا نہیں، بلکہ آپ کو یہ یاد دلانا ہے کہ ہمیں سیلاب زدہ علاقوں کے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ کھانے پینے کی اشیاء، کپڑے یا کسی بھی طرح کی مدد آپ کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آفات سے محفوظ رکھے اور جو لوگ اس آفت کی زد میں آ چکے ہیں ان پر اپنا رحم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ہاں، اپنے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔